انٹرویوز کی روشنی میں سفارشات مرتب کی ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا انتہائی اہم صوبہ ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جب بھی حکومت آئی ہے اور ہمارے قائد نواز شریف نے 90s سے جب 90 کے عشرے میں ان کی حکومت تھی تب سے انہوں نے بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے ذریعے اسے مین سٹریم کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی پر زور دیا اور بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے ذریعے وہاں کے لوگوں کی غربت اور وہاں کے لوگوں کی معیشت مضبوط کرنے کی حکمت عملی پر کام کیا، لیکن ہر بار مسلم لیگ نون کی حکومت کو توڑا جاتا رہا یا مدت مکمل نہیں کرنے دی گئی، جس کی وجہ سے بلوچستان میں وہ پروگرام جو بلوچستان کی ترقی کے لیے شروع کیے گئے وہ ادھورے رہے اور بعد میں آنے والی حکومتوں نے بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں کو فنڈز جاری نہیں کیے، جس کے نتیجے میں وہاں پر پسماندگی میں اضافہ ہوا۔ 2013 اور 18 کے درمیان بلوچستان میں ریکارڈ ترقیاتی فنڈز جاری کیے گئے، جس سے ہزاروں کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر ممکن ہوئی تاکہ کنیکٹیوٹی کے ذریعے پسماندہ علاقوں کو ترقی کے ساتھ جوڑا جا سکے۔ اس کی سب سے بڑی مثال کوئٹہ اور گوادر کی سڑک ہے، جسے 650 کلومیٹر کی سڑک کو 3 سالوں میں مکمل کیا گیا، لیکن اس کی تعمیر میں 40 سے زیادہ FWO کے جوانوں کی شہادت ہوئی۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب بلوچستان میں پسماندہ ترین علاقے گوادر، تربت، پنجگور، کلات، کوئٹہ ان سب کو جوڑا جا رہا تھا اور اس سڑک کے اوپر جو کہ بلوچستان میں ترقی کی سڑک تھی، وہ کون سے عناصر ہیں جو اس کو روکنے کے لیے، اس سڑک کی تعمیر کو روکنے کے لیے جوانوں پر حملے کر رہے تھے؟ آج بھی وہی عناصر وہاں پر امن کو تباہ کرنے کے لیے حملے کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ راستے بنیں گے، کنیکٹیوٹی ہوگی، سڑکیں بنیں گی تو لوگ ترقی کے ساتھ جڑیں گے اور ہماری غلامی سے آزاد ہوں گے، لیکن ہم نے کسی قسم کے دباؤ کے باوجود اس سڑک کو مکمل کیا اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ پورا مغربی روٹ وہاں کے عوام کے لیے اس رابطے کی وجہ سے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ اسی طرح گوادر خضدار رتو ڈیرو سڑک کو مکمل کیا گیا اور ہم نے 2017-18 میں کوئٹہ، ژوب اور ڈیرہ اسماعیل خان سڑک کا بھی آغاز کیا، جسے جو ہی ہماری حکومت ختم ہوئی روک دیا گیا، اور اب جب ہم 16 ماہ کے لیے حکومت میں دوبارہ آئے تو ہم نے دوبارہ اس سڑک کی تعمیر کا ڈیرہ اسماعیل خان سے ژوب کی طرف پہلے 60 کلومیٹر پر کام الاٹ کر دیا اور باقی پر بھی فنڈز جاری کیے اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ حکومت میں آ کے اس کو جلد از جلد مکمل کریں گے۔ اسی طرح 2013-18 میں بلوچستان کے اندر ریکارڈ نمبر یونیورسٹیاں بنائی گئیں اور خاص طور پہ وزیر اعظم نواز شریف کی ہدایت پر نوشکی میں، پشین میں، وڈ میں، خضدار میں، گوادر میں تو میں ذاتی طور پہ گیا اور نئے کیمپسز کا افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ ڈیرہ مراد جمالی، تربت اور کئی اور اضلاع میں یونیورسٹیز وفاقی حکومت نے کھولیں۔ ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کے اندر N25 کا جو منصوبہ ہے، چمن، کوئٹہ، خضدار اور کراچی کی سڑک، اس پر بھی 2018 میں کام شروع ہوا، لیکن 4 سال عمران حکومت نے اس کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے اور اب ہم جب 16 ماہ کے لیے دوبارہ حکومت میں آئے تو ہم نے اس سڑک کو دوبارہ ٹینڈر کیا اور اس کے لیے فنڈز جاری کر کے اس پہ تعمیر کا کام شروع کیا۔ اسی طرح بلوچستان کے طلبہ کے لیے اور فاٹا کے سابق اضلاع کے طلبہ کے لیے 5000 اسکالرشپس مسلم لیگ نون کی حکومت نے جاری کیے تھے، جن کا پہلا فیز اب ختم ہوا تھا
تو ہم نے اب 16 ماہ جب حکومت میں دوبارہ آئے تو سیکنڈ فیز مزید 5000 اسکالرشپ بلوچستان اور سابق فاٹا کے اضلاع کے لیے جاری کیے، تاکہ بلوچستان کے نوجوانوں کو ملک کے بہترین تعلیمی اداروں میں اسکالرشپ کے ذریعے تعلیم کا موقع ملے اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ذریعے ہم بلوچستان کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ گوادر کے جو مسائل تھے انہیں ہم نے 16 ماہ میں حل کیا، جن کو عمران حکومت نے 4 سال کے لیے التوا میں رکھا ہوا تھا۔ بجلی اور پانی کی فراہمی کے وہ منصوبے جن پر کام 6 مہینے زیادہ زیادہ 1 سال میں مکمل ہونا چاہیے تھا، 4 سالوں میں وہ مکمل نہیں ہو سکے، اور ہم نے 2022 میں حکومت میں آنے کے بعد انہیں 6 مہینے سے لے کر 1 سال میں 6 مہینے میں پانی کا منصوبہ مکمل کر دیا، 1 سال میں ایران سے 100 میگا واٹ بجلی لانے کا منصوبہ مکمل کر دیا، اور تقریباً 12 سے 13 مہینے میں گوادر کو نیشنل گریڈ سے کنیکٹ کرنے کا منصوبہ بھی ہم نے مکمل کر دیا۔ اسی طرح تقریباً 3000 مچھیروں کو وہاں پہ مالی مدد دی گئی تاکہ وہ اپنی کشتیوں کو نئے انجن لگا کر اپنا لائیولی ہوڈ سیکیور کر سکیں۔ یہ ایک تصویر ہے۔ اسی طرح بسپ کے ذریعے بلوچستان میں غربت کو ختم کرنے کے لیے پورے ملک سے زیادہ کوریج دینے کے لیے تقریباً 2.5 ملین خاندانوں کو ایڈ کیا گیا۔ تو بلوچستان سے غربت اور پسماندگی کو ختم کرنا مسلم لیگ نون کی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کا ایک کلیدی نقطہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی معدنیات کو ترقی دینے کے لیے وہاں کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے، وہاں پر بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سولر پاور پر ہم توجہ دے رہے تھے 16 ماہ میں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیں گے، تاکہ کوئی بلوچستان کا علاقہ بجلی سے محروم نہ رہے۔ اور انہی 16 ماہ میں ہم نے ایک اور انقلابی منصوبہ شروع کیا، جس کا مقصد پاکستان کے 20 پسماندہ ترین اضلاع کو ترقی کی دوڑ میں تیزی سے آگے بڑھانا تھا، اور ان 20 پسماندہ ترین اضلاع میں 11 اضلاع بلوچستان کے تھے، اور اس سے بھی بلوچستان تیزی کے ساتھ مستقبل میں انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ پھر سیلاب کی تباہی کے بعد ہم نے وفاقی حکومت کی طرف سے ورلڈ بینک سے $100 ملین کا خصوصی کنسیشنل لون لے کر بلوچستان میں انفراسٹرکچر کی تعمیر نو، جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں ان کی کمپنسیشن اور نوجوانوں کو تربیت دینے کا منصوبہ شروع کیا ہے، جو اگلے 2 سالوں میں بلوچستان کے اندر جہاں پر بھی سیلاب کی تباہی ہوئی ہے لوگوں کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے میں مدد دے گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آج پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو عوام کے مسائل ہیں انہیں حل کرنے کا ویژن، انہیں حل کرنے کی صلاحیت اور انہیں حل کرنے کی کارکردگی مسلم لیگ نون کے پاس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تمام امیدواروں نے ہمیں یہ بتایا کہ بلوچستان کے عوام کی امیدوں کا مرکز جناب نواز شریف صاحب کی قیادت ہے، اور بلوچستان کے عوام ماضی کی آزمائی ہوئی جماعتوں سے ہٹ کر اب مسلم لیگ نون کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ قائد نواز شریف سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے مسائل کو حل کریں گے، وہاں کے نوجوانوں کے لیے تعلیم، تربیت اور روزگار کے مواقع فراہم کریں گے، اور وہاں کی معیشت کو خاص طور پہ ان کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ان کی زراعت کے مسائل کے حل کے لیے اور ان کی معدنیات کو ترقی دینے کے لیے مسلم لیگ نون اپنا کردار ادا کرے گی۔ تو آج بلوچستان کے جو انٹرویوز ہوئے ہیں انہیں ہمیں بڑا حوصلہ ملا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ عام انتخابات میں مسلم لیگ نون بلوچستان سے بھی اکثریت حاصل کرے گی۔ اچھا حسن صاحب، یہ بتائیے گا جیسا آپ نے بتایا کہ اتنا زیادہ کام کیا بلوچستان میں، کیا وجہ ہے کہ بلوچستان